أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، بنی نوع انسان میں قربانی کی تاریخ بہت قدیم ہے، حتیٰ کہ اتنی قدیم ہے جتنا کہ انسان خود قدیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان تنازع بھی قربانی کے مسئلے پر ہی پیدا ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیات 28 تا 32 میں فرماتا ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، اور تو یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، اور تو ان کے سامنے حق کے ساتھ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھ کر سنا۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے یعنی جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، یعنی اپنے بھائی کو جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی تھی اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ جواب میں اس کا وہ بھائی کہتا ہے کہ یقیناً اللہ متقیوں کی ہی قربانی قبول کیا کرتا ہے۔ اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں جواباً تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں تاکہ تجھے قتل کر دوں۔ یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنے گناہ اٹھائے ہوئے لوٹے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کی یہی جزا ہوا کرتی ہے۔ تب اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل اچھا بنا کر دکھایا، یعنی جس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس کے نفس کی بات ہو رہی ہے کہ تب اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کا قتل اچھا بنا کر دکھایا، پس اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا تاکہ وہ یعنی اللہ اسے سمجھا دے، یعنی قاتل بھائی کو کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دے۔ وہ یعنی قاتل بھائی بول اٹھا، میری ہلاکت! کیا میں اس بات سے بھی عاجز آ گیا ہوں کہ اس کبے جیسا میں ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا؟ پس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے قربانی کے تو ازل سے ہی شروع ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ان میں بھی یہ قربانی کے معاملے پر بھی یہ قتل و غارت ہوئی تھی۔
حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ناحق کا واقعہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ قابیل کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والا وہی تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام مختلف امتوں کو قربانیوں کے لیے مختلف طریقے بتائے تھے پہلی امتوں میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام اس پر لے، یعنی اس قربانی کے جانور پر جو اس نے انہیں مویشیوں یعنی چار پائے وغیرہ جیسے جو جانور عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے ہیں۔ پہلے زمانوں میں سامعین کرام اس قسم کی قربانیاں بھی ہوا کرتی تھیں کہ لوگ قربانی کے گوشت کو کھایا نہیں کرتے تھے، بلکہ قربانی کر کے اس گوشت کو چٹل میدان میں رکھ دیتے تھے اور پھر دیکھتے تھے جس کی قربانی پر آسمان سے شعلہ آگ کا گر جاتا تھا تو اس قربانی کے متعلق سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، اور جس پر ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا تو اس کے متعلق یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اس کی یعنی یہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی ہے۔ اس قسم کی پہلے ہوتے تھے، قرآن کریم میں بھی اس قسم کی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو آگ کھاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ قربانیوں کا گوشت جو ہے اور خون جو ہے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ قربانیاں کرنے والوں کا جو تقویٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، گوشت اور خون نہیں پہنچتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں اسی حوالہ سے فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے یعنی قربانی کے جانوروں کے، اور نہ ہی ان کے خون پہنچیں گے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ سامعین کرام، 4000 سال پہلے دنیا میں ایک ایسا برگزیدہ انسان گزرا ہے جس نے قربانی کی وہ مثال قائم کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں ایک یادگار بنا دیا ہے۔ یہ ایک عظیم باپ کے ایک عظیم بیٹے کی قربانی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ صافات کی آیات 101 تا 112 میں فرماتا ہے رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا
هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اسے حلیم غلام کی بشارت بخشی. پس جب وہ اس کے ساتھ تیز دوڑنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، یعنی باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تو غور کر کہ اس میں تیری کیا رائے ہے. اس نے کہا، یعنی بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، تو وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے. یقیناً اگر اللہ چاہے گا تو تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. پس جب وہ دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور اس نے، یعنی باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تب ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، یقیناً تو اپنی رویا پوری کر چکا ہے. یقیناً اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو، یعنی محسنوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت کھلی آزمائش تھی اور ہم نے اسے ایک ذبح عظیم کے بدلے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. ابراہیم پر سلامتی ہو. اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے نیک اور مومن بندوں میں سے تھا. سامعین کرام، ہم مسلمان اسی قربانی کی یاد میں، جس کا ذکر ابھی ان آیات میں، سورۃ صفات کی آیات 101 سے 112 تک جس میں ذکر آیا جس قربانی کا، ہم اسی قربانی کی یاد میں ہر سال 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، وہ تو ایک عظیم و شان قربانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عام انسانوں سے ہٹ کر ایک الگ وضع کے انسان تھے، جنہوں نے خدا کو دیکھا اور پھر اس خدا میں ہر خوبصورتی کو پا کر اس پر فدا ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے کہا تو فوراً تیار ہو گئے. میں اپنے سامعین سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے بھی اکثر کی اولاد ہوگی، بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی. اگر کوئی ایسی کوئی والدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں، جن کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہو بڑھاپے میں جا کر، جب وہ بچہ بیٹا 8-10 سال کا ہو جائے تو اس بچے کے باپ کو اللہ حکم دے کہ اپنے اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے. آپ ذرا سوچیں کہ اس باپ کا کیا حال ہوگا. میری بھی بیٹے ہیں، میں بھی ایک باپ ہوں. میں جب کبھی یہ سوچتا ہوں اس واقعے کے بارے میں، جب پڑھتا سورۃ صفات میں آتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے حکم دے دے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے گا. لیکن ایک دفعہ میری آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے،
اتنی بڑی سخت آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس پر فدا ہو گئے تھے، اس لیے اس کی نظر میں باقی ہر چیز دنیا کی، اولاد، بیوی، بچے، دنیا، مال، دولت، کسی چیز کی بھی کوئی قیمت نہیں تھی۔ تبھی جب اللہ کا حکم انہیں ملا ایک خواب کے عالم میں، تو وہ فوراً اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی عظیم باپ کا ایک عظیم بیٹا تھا، تو اس نے کہا کہ اے میرے باپ، جو تجھے اللہ حکم دیتا ہے وہی کر، اور انشاءاللہ تعالیٰ تو مجھے صبر پائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بیٹے کی ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظی وحی کی بجائے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ حکم کیوں فرمایا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لفظی وحی بھی کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ اے میرے بندے ابراہیم، تو اپنے اس اکلوتے بیٹوں کو میری راہ میں قربان کر دے۔ اللہ نے یہ لفظی وحی نہیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، بلکہ ایک خواب کے عالم میں یہ واقعہ اس کو دکھایا۔ اس ضمن میں جواباً میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سوال میں نے کیا ہے خود ہی اس کا جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فلما بالغا، یعنی جب بیٹا ذرا بڑا ہوا اور کام کاج میں اپنے والد گرامی کا ہاتھ بٹانے لگا، یعنی 8-10 سال کا ہو گیا، تب حضرت ابراہیم سامنے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ متواتر 3 دن انہوں نے یہ خواب دیکھا، تو اس پر وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے مجھے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ چنانچہ بیٹے سے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری اس میں کیا رائے ہے؟ یعنی اپنی مرضی کو اللہ کا جو حکم ملا تھا حضرت ابراہیم السلام کو، اس حکم کو بھی بیٹے پر مسلط نہیں کیا انہوں نے کہ جی میں نے ایک خواب دیکھی، ابھی بیٹے تیار ہو جاؤ، میں اللہ کی راہ میں آپ کو قربان کرنے لگا ہوں۔ نہیں، اس چھوٹے بیٹے کو بھی پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے یا دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یا میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی عظیم باپ کا عظیم بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اے میرے باپ، جو تجھے اللہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ بجا لا، تو مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائے گا۔ سامعین کرام، مفسرین یہ بھی کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ متواتر 3 دن حضرت ابراہیم سامنے یہ خواب دیکھا۔ قرآن مجید میں صرف خواب کا ذکر ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہوگا۔ ایک باپ کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی اس قسم کی عظیم و شان آزمائش کرنا چاہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے کوئی بڑا اور عظیم و شان کام لینا چاہے، تو وہ اس بندے کو خواب اس رنگ میں دکھاتا ہے کہ اس خواب کے سچا ہونے میں خواب بین کے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ مثال کے طور پر ایک دن ایک خواب دیکھتا ہے ایک باپ، تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اگلے دن پھر وہ وہی خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اس سے اگلے دن پھر وہ خواب دیکھتا ہے، وہی خواب ہوتی ہے، ایک ہی خواب بار بار 3 دفعہ جب ایک باپ دیکھے گا، تو اگر وہ ظاہر ہے کہ ابراہیم سنتے انتہائی نیک انسان اور برگزیدہ تھے جنہوں نے اللہ کو دیکھ لیا تھا، تو وہ تو باپ پھر سمجھ جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے اس خواب کے عالم میں ایک حکم دے رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اور پھر وہ سمجھے گا کہ خواب میں جو پیغام یا حکم مجھے دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، بالکل یہ حق الیقین کی بات ہے۔ اور سامعین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین ممکن ہے یقین دلانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم صاحب کو 3 دن متواتر یہ خواب دکھایا ہو، یا وہ ایسا خواب اکثر دیکھتے ہوں، 3 دفعہ نہیں بلکہ اکثر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عظیم و شان خواب تھا، اور کس عظیم و شان رنگ میں اپنے بندے کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے لختے جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
اس عظیم و شان قربانی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عظیم و شان آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی لفظی وحی نازل نہیں فرمائی تھی، صرف ایک خواب دکھایا، اور اس رنگ میں دکھایا کہ حضرت ابو الانبیاء علیہ السلام کو کسی لفظی وحی کی ضرورت نہ رہی، اور وہ ساری بات کو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جگر گوشہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انبیاء کے خواب وحی کا حکم رکھتے ہیں، لیکن خاکسار اس میں اتنا اضافہ کرتا ہے کہ نہ صرف انبیاء علیہ السلام کے خواب ہی وحی کا حکم رکھتے ہیں، بلکہ ہر ولی اور ہر مومن کا خواب بھی وحی کا حکم رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ خواب سچا ہو، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر رحمانی خواب وحی کا ہی حکم رکھتا ہے۔ جس خواب میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی برگزیدہ بندے کی کوئی عظیم و شان آزمائش کرنا چاہے، یا جس سے وہ کوئی عظیم و شان کام لینا چاہے، یا اسے کوئی عظیم و شان مشن سونپنا چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خواب اس رنگ میں دکھاتا ہے کہ خواب بین کو خواب دیکھنے کے بعد اس کی سچائی میں کوئی ادنا سا بھی شک نہ رہے، یعنی اس رنگ میں دکھاتا ہے اللہ کہ اس کو رہتا ہی نہیں اس میں شک، اور نہ اسے کسی لفظی وحی کی ضرورت پھر رہتی ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے رنگ میں دکھایا، ایک واقعہ دکھایا، اور وہ خواب اس رنگ میں دکھائی کہ مجھے ایسے باندھ دیا گیا، اور میرے لیے تو اس ذمہ داری سے بھاگنے کی پھر کوئی گنجائش بھی نہ رہی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ شعر نہیں کہتا، اس نے کبھی بھی شعر نہیں کہے، وہ شاعر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پھر پہلے ایک منظوم دعا دے، وہ نظم ہو ایک قسم کی، شعر میں ہو، لیکن وہ خود نہ شعر کہتا ہو، ایک غیر شاعر کو دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک خواب کے عالم میں اس شخص کو، جس کو منظوم اللہ تعالیٰ دعا دے، محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کی ساتھ ایک خواب میں شامل کر کے اس کی دعا میں شامل کر دے، اور پھر یہ سارا واقعہ اس شخص کے ساتھ ہو جائے، اس نوجوان کے ساتھ ہو جائے جب وہ 22-23 سال کا ہو، لیکن اس کو اس خواب کا جو عجیب خواب، نارمل حالات سے ہٹ کر خواب تھی، کہ وہ شخص جو حضرت مرزا صاحب صاحب کی دعا میں شامل ہوا خواب کے عالم میں، تو خواب میں جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ کے حضور میں، تو وہ دعا وہی ہوتی ہے جو چند ماہ پہلے اس کو اشعار کی شکل میں، منظوم کلام کی شکل میں غیب سے ملی تھی، وہ دعا کرتا ہے خواب میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو 6-7 سال تک اپنے اس خواب سے، ایک بڑی حیران کن خواب ہو، اس کی تعبیر سے لا علم رکھے۔ پھر یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ پھر 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو اشعار تھے، منظوم دعا تھی، اس کی حقیقت بھی مجھ پر کھول دی، اور اس خواب کی تعبیر جو تھی، جو اس عاجز نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی دعا میں شامل ہو کر مانگی تھی، تو اس خواب کی پوری تعبیر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی مجھے سمجھا دی اور بتا دیا۔ تو یہ واقعہ جیسے کہ حضرت ابراہیم صاحب کے ساتھ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بار بار اپنے بیٹے کو دکھاتے رہے کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، 3 دفعہ دکھایا یا کئی دفعہ دکھایا، تو پھر حضرت ابراہیم صاحب پر یہ حق الیقین ہو گیا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ بین ہی یہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا، اس سے مجھے تو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، کھڑا کر دیا، بھی آپ اب ہل کے دکھاؤ، بھاگ کے دکھاؤ۔ ذمہ داری بہت بڑی تھی، کیونکہ میرے جیسا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان باتوں کو۔ تو بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض کو اللہ تعالیٰ لفظی وحی نہیں کیا کرتا، بلکہ خواب یا کشف کے عالم میں بعض پیغامات اپنے بندے تک پہنچاتا ہے، اور اس رنگ میں پہنچاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس بندے کو نہ کسی وحی کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی الہام کی ضرورت رہتی ہے، اور اس پر کامل یقین اسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا پیغام دے رہا ہے۔
سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عاشق اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق کے مطابق ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے یعنی بعض باتوں سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دکھایا، تو اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک امام بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یعنی ابراہیم نے کہا، اور میری ذریت میں سے بھی، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں مگر ظالموں کو میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا، یعنی میں تیری نسل میں سے جو ظالم بن جائیں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا، ہاں وہ ان کو بناؤں گا جو تیری راستے پر چلیں گے، تیری پیروی کریں گے۔ ہمیں سامعین کرام یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات نیک لوگوں کی اولاد میں سے ناخلف لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ نفسانی خواہشوں کی تکمیل کے لیے سیدھے راستہ سے بھٹک کر شیطانی راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ اور یہ میری باتیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں، اپنے کلام میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی سورۃ صفات کی آیات 113 اور 114 میں فرماتا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق کی بطور نبی بشارت دی، جو صالحین میں سے تھا، جو نیکوں میں سے تھا، اور اس پر یعنی ابراہیم پر اور اسحاق پر ہم نے برکتیں نازل کیں، اور ان دونوں کی ذریت میں احسان کرنے والے یعنی فرما بردار بھی تھے، ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو فرما بردار تھے، اور ان کی اولادوں میں سے، ان کی ذریت میں سے ایسے بھی پیدا ہو گئے جو اپنے نفسوں پر کھلا کھلا ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات ایک برگزیدہ انسان، نیک آدمی ہوتا ہے، ایک نبی ہوتا ہے، اس کی نسل میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ ایک اور بات میں یہاں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بانی جماعت حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی آپ کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا ابراہیم قرار دیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اسی طرح دسمبر 1907 میں یہ تذکرہ صفحہ 630 پر الہام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اجیبت دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، انی معک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔ پھر اللہ فرماتا ہے، انی انا ربک الاعلی، میں تیرا رب اعلیٰ ہوں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ ٹکڑے ہیں وحی کے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ انی معاک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔ یہ جو الہام میں نے پڑھا ہے اس وقت، اجیب دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ سامعین کو یاد رہے کہ یہ 10 دسمبر 1983 کے جو واقعہ ہوا میرے ساتھ، اس کے بعد میں نے جب پھر تذکرہ پہلی دفعہ پڑھا ہے، کیونکہ جو حالات میرے ساتھ ہو رہے تھے، حیرت انگیز باتیں مجھے بتائی جا رہی تھیں، تو میں نے، میرے گھر میں تو تذکرہ نہیں تھا، تو میں نے اپنے ایک دوست کے گھر سے تذکرہ لے کے پڑھنا شروع کیا۔ جب میں دسمبر 1907 کے اس الہام پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت مجھ پر کھولی کہ اس سے مراد تم دونوں کی دعا قبول گئی، اس سے مراد وہ دعا ہے، اے میرے بندے یاد کر، تو نے جو ایک خواب دیکھا تھا اور خواب میں تجھے میرا برگزیدہ بندہ اپنی دعا میں شامل فرماتا ہے، اور اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور تو نے بھی اس کے ساتھ اٹھا لیے تھے آسمان کی طرف، اور تم دونوں نے دعا کی تھی۔ تو اس شعر میں اللہ تعالیٰ نے اس اجتماعی دعا کا ذکر، دونوں کی دعا کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اجیب دعوتکما ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، یقین اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ سامعین کرام، یہ جو الہام 1907 دسمبر میں ہوا تھا، اس الہام کے 47 سال بعد دنیا میں یہ عاجز پیدا ہوا تھا، یعنی مارچ 1954 میں۔ پھر اس عاجز کو نوجوانی کے عالم میں، ایک خواب کے عالم میں اپنے آقا کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا، اور اس خواب کے عالم میں یہ عاجز یعنی خاکسار اپنے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا میں شامل ہو کر دعا کرتا ہے۔ حضور بھی علیہ السلام بھی دعا کرتے ہیں اور میں بھی دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر، تو دونوں ہم دعا کر رہے ہیں، وہیں پہ میں بیدار ہو گیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کے درمیان دو مماثلتیں جو ہیں ان کا ذکر کر کے بتانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہیں۔ یاد رکھیں کہ پہلی مماثلت جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں حلیم غلام عطا کیے جانے کی مماثلت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو بھی ایک حلیم غلام، یعنی جس کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا، عطا کرنے کی بشارت دی تھی اللہ نے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے سورۃ صفات میں، جس کی قربانی کا ذکر ہے، جس کی قربانی کی یاد میں ہم یہ جو قربانیاں ہر سال مناتے ہیں، تو اسی حلیم غلام کی یاد میں یہ مناتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب، جس کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا ابراہیم قرار دیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے الہام، انی معاک یا ابراہیم، میں تیرے ساتھ ہوں اے ابراہیم۔ اس آخری زمانے کے ابراہیم کو بھی ایک حلیم غلام عطا کیا گیا تھا، جیسا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے اس ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ اور ابراہیم جو اول تھا اس کو سورۃ صفات میں ابھی پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، انہیں یاد کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی، یعنی ابراہیم اول علیہ السلام کو بھی حلیم غلام کی بشارت ملی، اور بشارت کے بعد وہ حلیم غلام پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اسی طرح ابراہیم جو ثانی تھا اس کو بھی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ہی ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، اور اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ اسی طرح 1896 میں اللہ تعالیٰ ابراہیم ثانی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ مَظْهَرُ الْحَقِّ وَالْأُولَٰئِ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 238 پر یہ الہام موجود ہے۔ اسی طرح 16 ستمبر 1907 کو صاحبزادہ مبارک احمد کی وفات ہوئی تھی، اور صاحبزادہ مبارک احمد کے وفات کے بعد اسی دن یہ الہام ہوا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ یہ بھی
ابراہیم ثانی علیہ السلام کو حلیم غلام کی بشارت اللہ نے دی تھی۔ اسی طرح اکتوبر 1907 کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ثانی علیہ السلام کو فرمایا، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم ثانی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد بھی ہوگا، اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ سامعین کرام، اول حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کو بشارت دیا گیا حلیم غلام آپ کا بڑا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ حلیم غلام تھے۔ اسی طرح ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بشارت دیا گیا حلیم غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قائم مقام بنتا ہے، کیونکہ ابراہیم ثانی جو ہے وہ حضرت مرزا غلام السلام ہیں، اللہ نے ان کو ابراہیم ثانی بنایا ہے، اور پھر اسی ابراہیم ثانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم غلام کی بشارت دی ہے، جن بشارتوں کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کے گھر میں حلیم غلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بشارت سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یعنی بشارت اس طرح ہوئی تھی، فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت دی، آگے پھر اس کے بعد پھر پیدا ہوتا ہے وہ حلیم غلام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ثانی علیہ السلام کے الہامی کلام میں موعود اور مبشر حلیم غلام کو مسیل مبارک احمد قرار دیا گیا ہے، لہذا اس مسیل مبارک احمد یا اس موعود حلیم غلام نے مبارک احمد کے بعد پیدا ہونا تھا۔ یعنی مسیل ہمیشہ اصل کے بعد پیدا ہوتے ہیں، وہ مسیل ہوتے ہیں، ذل ہوتے ہیں اصل کے، تو ان کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبزادہ مبارک احمد جو تھے وہ 14 جون 1899 کو پیدا ہوئے تھے ابراہیم ثانی علیہ السلام کے گھر میں، اور مبارک احمد کے بعد یعنی 14 جون 1899 کے بعد ابراہیم ثانی علیہ السلام کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوئی، کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہے حلیم غلام ابراہیم ثانی علیہ السلام کو بخشا گیا، یہ آپ کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا، بلکہ یہ روحانی فرزند ہے جس نے آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا۔ ثالثاً ابراہیم ثانی علیہ السلام کا موعود حلیم غلام ایک بڑی عید یعنی اسیروں کی رستگاری اور غلبہ اسلام کے عظیم عید کا موجم بننے والا ہے۔ یہ تو پہلی مماثلت میں نے آپ لوگوں کے آگے بیان کی ہے۔ دوسری مماثلت جو ہے دونوں ابراہیموں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ دونوں کی نسلوں میں کچھ ظالم لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ اول یہ کہ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نبی پیدا کیے، اور اس طرح آپ بجا طور پر ابو الانبیاء تھے، یعنی نبیوں کے باپ۔ لیکن اسی ابو الانبیاء علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کے علاوہ ظالم اور مشرک لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے۔ یہ سب کچھ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر یوسف کے بھائی کون تھے؟ وہ اسی ابو الانبیاء ابراہیم اول علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حسد میں اپنے نبی بھائی کو اندھے کنویں میں دھکیل کے ہلاک کرنے کی کوشش کی، بلکہ انہوں نے تو ہلاک کر دیا تھا، اللہ نے اس کو بچایا۔ اسی طرح جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ کون رکھنے والے لوگ کون تھے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ابو الانبیاء کی ہی نسل تھے۔ یہ بت پرست بن چکے تھے، مشرک بن چکے تھے۔ تو شرک سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جو مشرک ہوتا ہے سب سے بڑا وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی نسل میں ظالم لوگ بھی پیدا ہو گئے تھے۔ اور ثانیاً یہ کہ اگر کوئی کہے کہ ابراہیم ثانی یعنی حضرت مرزا غلام السلام کے گھر میں یا نسل میں ناخلف لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، تو یہ تصور یا یہ نقطہ نظر قرآن کریم کی تعلیم سے سراسر خلاف ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے ہمیں کہ پہلا جو ابراہیم تھا اس کی نسل میں
اللہ نے نبی بھی پیدا کیے جو اس کی پیروی کرنے والے تھے، اور جو اس کی پیروی نہیں کرنے والے تھے یعنی وہ ظالم تھے، وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے، جیسے کہ ابھی میں نے 2 مثالیں دی ہیں۔ اسی طرح ابراہیم ثانی علیہ السلام جو تھا، حضرت مرزا غلام صاحب، اس کے جو بیٹا تھا ایک بشیر الدین محمود احمد، نے بھی وہی کام کیا جو حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کے پرپوتوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا، یعنی اسے حسد کی وجہ سے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ یعنی بشیر الدین محمود نے اپنے روحانی بھائی ذکی غلام، اور اس کی ایک صفت حلیم ہے، حلیم کی غلام کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے عملاً وہی کام کیا جو ابراہیم اول علیہ السلام کے پرپوتوں نے اپنے بھائی جو تھا یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ سامعین کرام، اب میں دوبارہ قربانی کی طرف آتا ہوں۔ قربانی فقط جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی کا اعلیٰ یہ معیار ہے کہ ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نبیوں کے سردار حضرت خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل پیروی اختیار کریں، یہ قربانی کا مطلب ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کی تعلیم کو اپنی حفظ جان بنا کر اس پر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کے بدلے ہماری موت چاہتا ہے۔ موت سے مراد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ نہیں کہ ہم سال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک دفعہ کسی جانور کی قربانی کر کے پھر سارا سال اپنی نفسانی خواہشوں کی تکمیل میں بڑھتے پھریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اپنی خواہشوں اور اپنی دنیاوی زندگی پر موت وارد کرنی پڑے گی، تب وہ حسن ازل جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کو اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ثانی کو اپنا خوبصورت چہرہ دکھایا تھا، وہی حسن ازل پھر ہمیں بھی اپنا چہرہ دکھائے گا۔ جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے سامعین کرام کی قربانی کا جانور کمزور اور عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ لنگڑا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا ہوا اور کانا جانور جائز ہرگز نہیں ہے قربانی کے لیے۔ اے میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان کمزور، ضعیف اور ناقص اور لنگڑا لولا تو نہیں ہے؟ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہاتھ پاؤں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے داغدار تو نہیں ہیں؟ ہمارا جسم اور ہمارے دل و دماغ کہیں گناہوں سے آلودہ تو نہیں ہیں؟ جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے کیا ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کے گلے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی چھری پھیری ہے یا کہ نہیں؟ اور کیا ہم نے جانور کی قربانی کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اول اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا ہے یا کہ نہیں؟ اے میرے بھائیوں، جانور کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر چھری پھیرنا ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 163 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے برادران اسلام، اگر تو ان سوالوں کا جواب جو ابھی میں نے کیے ہیں اثبات میں ہے، تو پھر ہم جانوروں کے گلے پر چھری پھیرنے کا حق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ہماری قربانی پھر ایسی قربانی جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کی قربانی سے پہلے
ہمیں اپنے نفس پر چھری چلانی ہوگی۔ جو قومیں قربانی نہیں کرتیں اپنے مال و دولت کی، اپنے وقت کی، حق اور سچ کے لیے، اپنے بیوی بچوں، والدین اور گھر بار چھوڑنے کی، جو قومیں اعلاء کلمہ اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنی جانوں کی قربانی نہیں دیا کرتیں، تو پھر ان پر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر نہ صرف ذبح ہو جاتی ہیں بلکہ صفحہ ہستی سے بھی مٹ جاتی ہیں۔ پس اسلام کی نشاط ثانیہ اور امت مسلمہ کی بقا اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی اور ہمیں دینی بھی چاہیے۔ سامعین کرام، اب میں قربانی کی جو اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے آگے کروں گا۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن ابن آدم کا کوئی عمل خدا تعالیٰ کو خون بہانے یعنی قربانی کرنے کے عمل سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت خدا کے حضور حاضر ہوگا، یعنی قربانی کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتا ہے، پس تم خوش ہو جاؤ۔ جہاں تک قربانی کے اجر کا سوال ہے تو سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام خطبہ الہامیہ روحانی خزین جلد 16 صفحہ 44 پر اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی، اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی، اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا۔ ہماری یہ جو قربانیاں ہیں سامعین کرام، یہ بلاؤں کو رد کرنے کا، ٹلانے کا موجب بھی بنتی ہیں، جیسا کہ سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام خطبہ الہامیہ روحانی خزین جلد 16 صفحہ 45 پر اس سلسلے میں فرماتے ہیں، قربانیاں وہی سواریاں ہیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، ٹلا دیتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی، جو سب مخلوق سے بہتر ہیں، ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، جب قربانی کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا، دوبارہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، قربانی کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے، آدمی قربانی کرتا ہے اس کے لیے، وہ اپنے کے لیے رکھ لیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں سارے ان میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غربا، مستحقین، ہمسائے اور جو درویش ہوتے ہیں ان کے لیے وہ تقسیم کر دے اس گوشت کو نا۔ یہ طریقہ ہے۔ سامعین کرام، قربانی کی اصل غرض و غایت یہی ہے کہ ہمیں اپنے انفاس پر چھری پھیر دینی چاہیے، نفسوں پر چھری پھیرنی چاہیے۔ جانوروں پر چھری پھیرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات جو ہے مشکل وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں پر چھری پھیریں۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ یہی اصل قربانی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم سے۔ انفاس پر چھری پھیرنے کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا پانے کے لیے اپنی جھوٹی تمناؤں اور خواہشوں کو چھوڑ دیں اور اپنی تمام تر توجہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورے کرنے میں لگا دیں۔ اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں گے،
اور اپنی دعا میں جماعت احمدیہ کے علاوہ پورے عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اپنے شامی بھائیوں، مسلمان بھائیوں اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک جو ہیں ان میں جو آگ غیروں نے لگائی ہوئی ہے ان کے لیے بھی، اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے جن پر ایک ظالم حکومت جو ہے ان کا جینا انہوں نے مشکل کیا ہوا ہے۔ غالباً کوئی 60 کے قریب دن ہو گئے ہیں وہاں پر کرفیو لگے ہوئے، اور بیچارے کو کھانا نہیں ملتا، باہر نہیں نکل سکتے۔ ان مظلوم کشمیریوں کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور انہیں ظالموں کے شکنجے سے نجات بخشے، آمین۔ امت محمدیہ آج جس ذلت اور پستی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت مرحومہ پر بھی رحم فرماتے ہوئے اسے اس ذلت اور محکومی سے نجات بخشے، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے، اور جو پریشانیاں جس کو لاحق ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور مصائب کو دور فرمائے۔ تو اس دعا کے بعد پھر ہماری جو نماز عید ہے ختم ہو جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ اب آئیں ہم سب دعا کرتے ہیں۔
آمین ثم آمین۔ آخر پہ خاکسار اور میرے ساتھیوں کی طرف سے دنیا کے سب مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد ہو۔